بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ٹوڈے. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اپریل 22 2025 میں ایک فالس فلیگ آپریشن انڈیا کرتا ہے پہلگام میں, اور میں کرنے کے بعد وہ اپنی شہریوں کو مار دیتا ہے. اس بات کو انڈینز بھولتے نہیں ہیں اور وہ ایسے کرٹیکل سوالات پوچھتے ہیں. انڈینز کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد دنیا کو ایک جھوٹ بیچا جاتا ہے, دنیا اس کو بائی نہیں کرتی. اس کے بعد پھر اس کو ایک بیس بنا کے پاکستان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے بعد سے پھر انڈیا کو جو ہزیمت اٹھانا پڑتی ہے ہر ایک محاذ پر, وہ آج تک انڈیا نہیں بھولا اور جاری ہے. اور لیکن ہم نے دیکھا کہ بہار کے الیکشنز ہوں, اس سے پہلے کوئی اور الیکشنز ہوں, اس کے اندر دوبارہ سے سندور 2.0 بیچا جاتا ہے. اور ٹھیک تقریباً اپریل سے لے کر آج دیکھیں دسمبر اس وقت جو ہے تقریباً اپنے آخری ایام کے اندر ہے. 8 مہینے کے بعد ان کو یاد آتا ہے کہ ایک ایسی رپورٹ تیار کی جائے جس کے اندر فلمزی کہانیاں, فلمزی کیریکٹرز اور ایسے افسانوی قسم کے کردار جو ہیں ان کو کریٹ کیا جائے جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتے, جو کسی قسم کا یہ ایویڈنس شواہد پیش نہیں کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر اس کو مزید تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں تو ہمیں ٹائمنگ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, اس کے اندر مقاصد کو بھی دیکھنا پڑے گا اس کے اندر, اور اس کے اندر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ انڈیا یہ سب کچھ کرنے کے بعد کیا وہ کریڈیبلٹی جو وہ ری گین کرنا چاہتا ہے, وہ ڈیمیج کنٹرول جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے, کیا وہ حاصل کر پائے گا. یہ جو 1600 پیجز کی ایک اتنی بڑی رپورٹ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے, جس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ لکھا گیا ہے, جس کے اندر بارڈر پار سے پاکستان کے اوپر الزام جو ان کا ایک پرانا منترا ہے اس پر عائد کیا گیا ہے, جس کے اندر کشمیریوں کو اور کشمیری سٹرگل کو انوالو کیا گیا ہے, کیا ان کے مقاصد پورے کرے گا. یہی سوال ہوں گے آج کے پروگرام میں جو اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے, اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہندوستان بار بار مختلف ہیلے بہانوں سے, کبھی NIA کے ذریعے, کبھی اپنی دوسری کورٹس کے ذریعے, کبھی اپنے ایسے ماؤتھ پیسز کے ذریعے, کبھی ڈپلومیٹس کے ذریعے, کبھی اپنے جو چیف صاحبان ہیں, ان کے ایئر چیف ہو, ان کا آرمی چیف ہو, ان کا CDS ہو, اس کے ذریعے کیا پیغامات دینے کی کوشش کر رہا ہے, اور کیا دنیا میں یہ جو کوئی بھی کریڈیبلٹی ہے وہ حاصل کر پائے گا. یہ سوال ہوں گے. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں. بڑے چینل نے آج ہمیں جوائن کیا ہے, ہمارا اسٹوڈیوز میں ساتھ دے رہی ہیں بیرسٹر سندس ملک صاحبہ, نامور آواز ہیں, لیگل مائنڈ ہیں. عبداللہ خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے اور تھنک ٹینک بھی رن کرتے ہیں. سید گلشن احمد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, آپ سینئر رہنما ہیں آل پارٹیز حریت کانفرنس آزاد کشمیر ساکھ کے, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سید فیصل شاہ صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, نامور دفاعی تجزیہ کار ہیں اور بڑا زبردست ان کا تجزیہ ہوتا ہے. آپ تمام مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے, آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں. ہندوستانی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے 8 ماہ بعد پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی چارج شیٹ دائر کر دی ہے, جس میں 7 افراد اور ایک تنظیم کو نامزد کیا گیا ہے. حکام کا دعویٰ ہے کہ چارج شیٹ میں مبینہ سازش, ملزمان کے مبینہ کردار اور اس واقعے سے متعلق شواہد پیش کیے گئے ہیں. NIA نے 1597 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ میں ہندوستانی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ رواں سال جولائی میں سری نگر کے علاقے داچھی گام میں ایک فوجی کارروائی کے دوران ہلاک ہونے والے افراد اس واقعے میں ملوث تھے. تاہم اس دعوے کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کی گئی. خصوصی عدالت میں دائر اس چارج شیٹ کو ناقدین نے ہندوستان کی طرف سے کشمیریوں کے حق پر مبنی جدوجہد آزادی اور پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک اور کوشش قرار دیا ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ چارج شیٹ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی اور پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہے, کیونکہ پاکستان نے واقعے کے فوری بعد عالمی سطح پر غیر جانبدارانہ تحقیقات کی بار بار پیشکش کی تھی, مگر ہندوستان نے اپنے فالس فلیگ آپریشن کو چھپانے کے لیے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا. مبصرین کے مطابق چارج شیٹ مقبوضہ جموں و کشمیر پر بھارت کے دیرینہ بیانیے کو تقویت دینے, انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے اور مقبوضہ علاقے پر اپنے غیر قانونی تسلط کو طول دینے کی ایک کوشش ہے جس میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. فیصل صاحب, آپ کو میں اس میں شامل کروں گا, فرمائیے گا وائی آفٹر 8 months یہ ایک رپورٹ جو پیش کی گئی ہے اتنے عرصے کے بعد کیسے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس رپورٹ کے آنے میں مجھے تو کوئی حیرت نہیں ہے.
میرا نہیں خیال کہ کسی بھی پاکستانی کو حیرت ہوگی، کیونکہ دیکھیے جب پہلگام کا واقعہ ہوا تو اس کے 10 منٹ کے اندر اندر پاکستان پہ الزام لگا دیا گیا، اور پھر اس کو ہائپ دی گئی، اور پھر اس کے بعد 6 مئی کو پاکستان کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان نے جواب دیا۔ اب یہ رپورٹ بیسیکلی اس چیز کو انڈورس کرتی ہے کہ جی دیکھیں یہ کیا ہی پاکستان نے تھا، تو ہم نے رپورٹ بھی بنا لی ہے، شواہد بھی موجود ہیں اس میں سارے جمع کر لیے ہیں، اور اب یہ تو بالکل سبسٹینشیٹ ہم نے کر دیا ہے کہ جی اٹ واز ڈن بائی پاکستان، تو ہمارا جو ایکشن تھا پاکستان کے خلاف وہ بالکل جائز تھا۔ تو یہ تو ایک کاوش اس رپورٹ سے یہ ظاہر ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ آپ دیکھیے کہ اس میں 8 مہینے لگ گئے ان کو، 3 اس میں سے وہ لوگ ہیں جن کو مارا جا چکا ہے، 2 وہ ہیں جو انڈر کیپٹیوٹی ہیں، اور ایک وہ ہے جو کہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں موجود ہے۔ مطلب 6 لوگوں کے اس میں نام بتائے گئے ہیں، اور پھر یہ کہا گیا ہے اس رپورٹ میں کہ یہ پاکستان کی حمایت یافتہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز، اور ان 6 لوگوں نے بھارت کے اوپر جنگ مسلط کی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ سینٹینس ہے جو اس رپورٹ میں ہے۔ یہ سینٹینس اگر آپ اس کو جوڑیں ان اسٹیٹمنٹ سے انڈین لیڈرشپ کی جو کہتے ہیں کہ آپریشن 2.0 سندور ابھی ہونا ہے، آپریشن سندور پاز میں ہے، اس کو ریزیوم کرنا ہے، اور سندور 2.0 ابھی ریزیوم ہم کریں گے۔ تو یہ بیسیکلی ایک پریٹیکسٹ بنا رہے ہیں کہ جی جو ہم نے پہلے کیا تھا وہ بھی بالکل صحیح کیا تھا، 10 منٹ کے اندر ہی ہمیں پتہ چل گیا تھا، بے شک لکھنے میں ہمیں 8 مہینے لگے جی، لیکن ہمیں 10 منٹ میں پتہ چل گیا تھا پاکستان نے کیا، اس کے بیس پہ ہم نے جنگ کی۔ اب جو ہم نے آپریشن سندور کو ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے، اس کو منجمد کیا ہوا ہے، وہ اس لیے کیا ہوا ہے کہ ہم نے دوبارہ ہمارے پاس کوئی پریٹیکسٹ ہو، کیونکہ ہمارے اوپر یہ جنگ مسلط کی گئی ہے ان 6 لوگوں نے اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن نے جن کو پاکستان سپورٹ کرتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے دوبارہ پاکستان کے خلاف۔ اب یہ اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں، اور اس نیریٹو کے ریزلٹ میں کیا وہ پاکستان کے اوپر واقعی کچھ دوبارہ سے اٹیک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ ایک الگ بات ہے، اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ یقین میں پوچھوں گا کہ ہم کتنے تیار ہیں اگر دوبارہ سے اس طرح کی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اس میں بیرسٹر صاحبہ آپ کو انوالو کروں گا۔ معاملہ یہ لیگل بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ این آئی اے کی ایک رپورٹ جموں میں ایک اسپیشل کورٹ میں سبمٹ کی گئی ہے 1600 پیجز کے اندر۔ اس کی لیگلٹی کے اوپر ذرا ہم آپ سے سوال پوچھ لیتے ہیں اور تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ویلڈ ریزنز آپ کو لگتے ہیں، جسٹیفیکیشنز آپ کو لگتی ہیں جو اس رپورٹ کے اندر مینشن کی گئی ہیں، اگر آپ اس کو لیگل سٹیٹس کے اوپر دیکھیں گے کیا وہ پورے اترتے ہیں؟ یاسر صاحب یہ آپ نے بڑا ایک اچھا سوال پوچھا ہے، کیونکہ آئی تھنک یہ بڑی ایک کلیئرٹی دے سکتا ہے کہ یہ جو سو کالڈ رپورٹ یا ڈوسیئر ہندوستان نے تشکیل دیا ہے، کیا یہ کسی بھی سٹینڈرڈ سے، انٹرنیشنل لیگل سٹینڈرڈز کو تو ہم ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، جو آپ کے جنرل لیگل پرنسپلز ہیں، جس میں پہلی بات تو یہ کہ برڈن آف پروف لائز آن دی ایکیوزر اٹ سیلف، جس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ثابت یہ کرتا کہ جو پہلگام میں ہمارے مطابق فالس فلیگ آپریشن ہوا، اور دنیا کے بھی مطابق جو ایک فالس فلیگ آپریشن ہوا وہ پاکستان کی انوالومنٹ کے ساتھ ہوا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شروع میں ہی پاکستان نے ایک انٹرنیشنل لیگل ٹیم یا ٹاسک فورس، انویسٹیگیٹو ٹاسک فورس کی پیشکش ہندوستان کو کی تھی، جس کو ہندوستان نے ڈینائی کیا، اور اس کے بعد یہ ڈوسیئر کا آنا جو کہ بائی اینی مین جو برڈن آف پروف کے اندر بیونڈ آل ریزنیبل ڈاؤٹ ایک کیس کو اسٹیبلش کرتا ہے، اس سے یہ رپورٹ جو ہے بالکل بری ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ بیونڈ آل ریزنیبل ڈاؤٹ یہ بات پٹ اپ کر سکے کہ پاکستان بائی اینی وے شیپ اور فارم واز انوالوڈ ان دی فالس فلیگ آپریشن وچ از دی پہلگام اٹیک۔
اچھا دوسری اس میں چیز ایک میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ رپورٹ کس طرح کے ایویڈنس کے اوپر بیسڈ ہے. اس میں ہیئر سے ایویڈنس ہے, اس میں چین آف ایویڈنس ہمارے پاس کوئی اویلیبل نہیں ہے. کس طرح اس رپورٹ کو ہم مان لیں کہ یہ ایک جسٹیفائڈ ایویڈنس بیسڈ نان بائسڈ رپورٹ ہے. اچھا تھوڑا ایویڈنس پہ آ جاتے ہیں کیونکہ رپورٹ کی آپ اس کا ڈیپ ڈاؤن جا رہی ہیں, اس کو بتا بھی رہی ہیں. تو ایویڈنس جو انہوں نے پیش کیا ہے وہ کیا ایویڈنس ہے؟ لائک انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو ایویڈنس ہمارے پاس ہے اس کی کریڈیبلٹی اتنی ہے کہ جو اسٹیبلش کرتی ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ ایل او سی کے پار سے ہوا ہے, پاکستان کی اس کے اندر انوالومنٹ ہے, یہ صرف آپ جس طرح کہ آپ نے بات کی کہ ہیئر سے پہ ہی کام چلایا گیا ہے. میں اس میں ایک چھوٹا سا بریک ڈاؤن دے دیتی ہوں. ہندوستان کی قابضانہ فوج نے 2000 سے بیشتر لوگوں کو مقبوضہ کشمیر میں اریسٹ کیا, اور ہندوستان اب اس ڈوسیئر کے مطابق یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ان 2000 سے زائد افراد میں سے 2 نے ہم سے یہ کہا کہ یہ اٹیک جو ہے وہ پاکستان کے کوگنیزن سے کیا گیا ہے. تو ماشاءاللہ سے جو ایویڈنس پول ہے وہ اچھا یہ بھی بتا دیجئے گا کہ این آئی اے کی تو ایک ہسٹری ہے کسٹوڈیل ٹارچر کی, تو وہ اگر جو انویسٹیگیشن انہوں نے کی ہے اور جس کو یہ سامنے لے کے آ رہے ہیں اس کی کیا ویلیو یا اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی جبکہ کسٹوڈیل آپ اس کو کسٹڈی کے اندر انٹیروگیٹ کر کے پتہ نہیں آپ نے کتنا ظلم اس بچے کے ساتھ, اس نوجوان کے ساتھ یا اس انڈیویجول کے ساتھ کیا ہوگا جس نے یہ بات کہی. جی اس رپورٹ کو آپ اس رپورٹ کے ساتھ ضرور میچ کیجئے جو یونائٹڈ نیشنز نے پہلگام اٹیک کے بعد ہندوستان میں ہونے والی جو ایکٹیویٹیز مقبوضہ کشمیر میں ہیں ان کے ساتھ we'll have to read it کہ ایک عالمی جو ادارہ ہے یونائٹڈ نیشنز جیسا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دی سچویشن ان آئی او جے کے از فرائٹننگ فار دا پیپل دا سویلینز who are under the occupation of the Indian forces and the Indian government. اور اس کے بعد ہندوستان یہ رپورٹ پیش کر رہا ہے کہ ہم نے جو ٹارچر کیا, ہم نے جو illegally کسٹڈی میں رکھا, جو ہم نے گھروں کو مسمار کیا, جو ہم نے لوگوں کو سبجوگیٹ کیا, اس کے نتیجے میں 2000 سے زائد افراد کو اس طرح ٹریٹ کرنے کے نتیجے میں 2 افراد ہمیں ایسے ملے جنہوں نے کہا ہاں 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 اس میں پاکستان انوالو تھا, ہم جانتے ہیں. آپ مجھے اس کی کریڈیبلٹی انٹرنیشنل فورم میں چھوڑ دیں, سپریم کورٹ میں چھوڑ دیں, ہائی کورٹ میں چھوڑ دیں, سیشن کورٹ جیسے فورم پہ بھی یہ چیز اگر کوئی ہمارا بھی وکیل لے جائے گا تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا based on the fact that it is only hearsay evidence and there is no evidentiary basis for the claim that India is making. So it is laughable. اور ہندوستان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جنگ کے بعد یاد آنے والا تھپڑ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے, اور اس رپورٹ کے ذریعے ہندوستان نے یہ تھپڑ دوبارہ اپنے منہ پہ ہی مارا ہے. ٹھیک, عبداللہ خان صاحب تھپڑ کی بات ہوئی, یہ بتائیے گا کہ پہلے جب انہوں نے اس طرح کی ایکٹیویٹی کی, انہوں نے ڈپلومیٹس کو بلایا, ان کو پوری بریفنگ دی, وہ باہر نکلے, انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو کچھ بھی اس کے بارے میں کریڈیبلٹی ملی کوئی نہیں ہے, یقین نہیں ہے, جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ہے, کسی نے پاکستان کے اوپر الزام کو انڈورس نہیں کیا, تائید نہیں کی اس کی. یہ جو ابھی انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے, ایک نیا پروپیگنڈا, ایک مہم چلائی ہے, این آئی اے کو انوالو کیا ہے جیسے یہ ماضی میں کرتے آئے ہیں, کیا اس سے انٹرنیشنلی یہ جو کریڈیبلٹی اپنی کھو چکے تھے وہ واپس ان کو مل سکتی ہے یا مزید ڈیمیج کریں گے اپنے آپ کو؟ کریڈیبلٹی کا جہاں تک تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے, خود جرنلسٹ ہیں کہ کریڈیبلٹی ایک دفعہ آپ کی ساکھ ختم ہو جائے تو پھر کبھی بھی بحال نہیں ہوتی, اور یہی ہوا. یہ جو رپورٹ ہے انٹرنیشنلی بھی اس کے اوپر بہت زیادہ سوال اٹھائے گئے ہیں, الجزیرہ وغیرہ نے, باقی لوگوں نے جو انہوں نے اس کو رپورٹ کیا, ساتھ ہی انہوں نے ایویڈنس کے اوپر جیسے بیرسٹر صاحبہ نے کہا, انہوں نے کویسچن اٹھا دیے ہیں کہ آپ کے پاس سوائے ڈیجیٹل سگنیچر کے اور انٹریسیبل ڈیجیٹل سگنیچر کے کوئی بھی نہیں ہے. ٹی گراف کے حوالے سے جو کلیم آیا اس کے حوالے سے بعد میں ڈینائل آیا, اس کی وہ کیا اس کے اوپر جو ہے نا انویسٹیگیشن کی گئی وہ انٹریسیبل ہے. اور باقی جو وہاں پہ ہیومن رائٹس کمیشن نے, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واچ نے نومبر میں ایک رپورٹ جاری کی تھی, اور جو گھروں کو ڈیمالش کیا گیا, 2000 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا اسی کنیکشن میں, اس کے اوپر بھی انٹرنیشنل کمیونٹی نے بہت زیادہ سوال اٹھائے ہیں. تو وہ ابھی بھی جو انسانی حقوق کا پہلو ہے وہ اس رپورٹ میں بھی غالب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بڑا ایشو جو ہے نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی نے جس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا, اور وہ جس کے اوپر اپوزیشن چیختی رہی ہے انڈیا کی, اور ابھی بھی وہ لوگ بات بھی کر رہے ہیں, اور
کوئی بھی جو سمجھدار انسان ہے وہ بات کرے گا کہ بھی آپ نے انویسٹیگیشن کی ہے تو وہ جو سیکیورٹی لوپ ہولز ہیں اس کے اوپر کیوں نہیں بات کی. اسی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 6-7 دن یہاں پہ جو ہے نا وہ ریکی کرتے رہے ہیں. اگر وہ 6-7 دن ریکی کرتے رہے ساتھ میں جو ہے نا وہاں پہ کتنے کیمپس ہیں ملٹری کے, اور یہ ہائیلی ملٹرائز زون ہے, اور وہاں کیسے 6-7 دن جو ہے نا وہ لوگ ریکی کرتے رہے ہیں تو ان کو کسی نے دیکھا نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ شروع میں آیا یہ تھا کہ بھی 3 لوگ جو ہے نا وہ 7 لوگ اٹیکرز تھے جس وقت یہ خبریں آئی تھیں, انڈیا نے کلیم کیا تھا. ابھی جو یہ رپورٹ کر رہی ہے 3 شوٹرز سے, اور 3 شوٹرز کو بعد میں جولائی میں آپریشن مہادیو میں مار دیا. تو ڈیڈ مین ڈونٹ ٹیل ٹیلز, وہ تو مر گئے تو کیس تو کلوز ہو گیا. دیکھا بھی نہیں ہے وہ ہاں وہ تو پھر تو کیس ہی کلوز ہو گیا. تو بعد میں رپورٹ لانے کا کیا فائدہ؟ وہ تو آپ نے کہا 3 شوٹر تھے, تینوں ہی مارے جا چکے ہیں. تو اب یہ لیگل ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب کیس کون سا بنتا ہے؟ اور وہ آپ نے کب کہا؟ جب وہ سنسد چل رہا تھا, پارلیمنٹ کا سیشن چل رہا تھا, جس وقت بڑے چپتے ہوئے سوال جو ہے وہ کانگریس کی جانب سے, اپوزیشن کی جانب سے پوچھے جا رہے تھے, جواب آپ کے پاس نہیں تھے. آپ کے پاس ایک پرچی آئی امت شاہ کے پاس, اس نے کہا جی میں آپ کو ایک بڑی اچھی خبر سناتا ہوں, یہ لیں جناب آپریشن ہو گیا, ہم نے مار دی. یہ ڈراپ سین وہ کون تھے, وہ کہاں سے آئے تھے؟ پھر بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ بھی M4 کاربائنز یوز کی گئی ہیں, اور ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ اٹیکرز 3 سال پہلے آئے تھے. دکھائی ہیں انہوں نے. اب بات یہ ہے کہ وہ کاربائنز کہاں ہیں. دوسری بات ہے کہ وہ کاربائنز کشمیر کے تھیٹر میں اتنی عام ہیں ہی نہیں ہیں. 3 سال تک وہ یہ پاکستانی یا لائن آف کنٹرول سے تو بہت دور کا علاقہ ہے. وہ کیسے یہ ٹریول کرتا رہا ویپن؟ چلیں آپ 3 سال کا آپ نے یہ بھی سوال پوچھ لیا, تو ایک رپورٹ, اس رپورٹ میں یہ بھی مینشن ہے 3 سال کے حوالے سے, تو تھوڑا یہ بھی بتا دیجئے گا کہ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی یا پاور سینٹر اس بات کو مانیں گے کہ 3 سال تک تو آپ نے ان کو کھلا چھوڑے رکھا, کچھ نہیں کہا. 3 سال کے بعد جب انہوں نے یہ کام کر دیا, اس کے فوراً بعد آپ نے کہا کہ ہم نے مار دیے. دیکھیں اسی لیے تو اس رپورٹ پہ انٹرنیشنل جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں, انسانی حقوق کے لوگ بھی سوال اٹھا رہے ہیں, انڈیا کی اپنی اپوزیشن بھی سوال اٹھا رہی ہے. اس کو کوئی بھی بائی نہیں کر رہا ہے, تو پاکستانیوں نے یا کشمیریوں نے کیا بائی کرنا ہے؟ اس کے اوپر بہت سارے سوال ہیں. یہ رپورٹ آپ کہہ لیں کہ ایک فیس سیونگ کی کوشش ہے, یا جیسے ہائی لائٹ کیا گیا ایڈمرل صاحب کی طرف سے کہ بھئی شاید وہ ایک اور پریٹیکسٹ بنا رہے ہیں آپریشن سندور کے 2.0 کے لیے, شاید وہ بنا رہے ہیں. ادروائز اس کی کوئی نہ لیگل ویلیو ہے, نہ اس کی کوئی مورل ویلیو ہے, نہ اس کی صحافتی ویلیو ہے, نہ ہی دنیا نے ان کی اس بات کو ماننا ہے. ٹھیک ہے, میں گلشن صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ ہمیں رپورٹ کے جو مندرجات ہیں پڑھنے کے بعد ایسے لگ رہا ہے کہ انہوں نے ایک پتھر سے کئی نشانے ساتھنے کی کوشش کی ہے. باقی معاملات میں جیسے پاکستان کی انوالومنٹ کے اوپر الزام, باقی معاملات کے اوپر الزام. ایک اور جو چیز ہے وہ بڑی ہے کہ کشمیری جو سٹرگل ہے اس کو پینٹ کیا جائے, ایک کمیونل رنگ دیا جائے, ایک ریلیجیس رنگ دیا جائے. تو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک بھونڈی کاوش کی ہے؟ جیسے مثال طور پہ وہ یہ کہتے ہیں اس رپورٹ کے اندر کہ کیونکہ انہوں نے ایک ہی ریلیجن سے ریلیٹڈ لوگوں کو ٹارگٹ جو تھے وہ تھے, ان کو مارا گیا, اور اس کے اندر پھر وہ کشمیریوں کو بھی انوالو کرتے ہیں, ان کو بھی 3 کشمیریوں کو بھی نامزد کرتے ہیں. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کس حد تک انہوں نے ملائن کرنے کی کوشش کی ہے کشمیر کی اس تحریک کو, جس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے, جس کا تعلق کشمیریت سے اور کشمیر کے ساتھ ہے؟ ہندوستان کی تاریخ رہی ہے, وہاں جب بھی کوئی بھی بڑا سانحہ پیش آتا ہے تو اس کو وہ حسب سابق مطلب پاکستان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, اور اب بھی وہی سچویشن, وہ حسب روایت انہوں نے اس معاملے کو پاکستان کے ساتھ جوڑا ہے. اگر پاکستان اس میں ملوث تھا تو پھر 7 ماہ 23 دن آپ نے چارج شیٹ جمع کرانے میں دیر کیوں کر دیا ہے؟ یہ صرف سیاسی اور انتظامی ناکامیوں کی وجہ سے ہندوستان پردہ ڈال رہا ہے اپنی ناکامیوں پر. جی, ناکامی تو دیکھیں اس چیز کو کہتے ہیں نا گلشن صاحب, جس میں کوئی ایسا ایونٹ جو آپ کی مرضی سے نہ ہوا ہو, اچانک ہو گیا ہو, تو آپ اس کے اندر فیل ہوئے ہوں. لیکن جس ایونٹ کے اندر آپ کی انوالومنٹ ہے اور سارے ثبوت اسی طرف جا رہے ہیں, تو اس کو آپ ناکامی کہیں گے یا اس کو فیس سیونگ کہیں گے؟ میں سر اسی طرف جا رہا ہوں. جن لوگوں کا اس چارج شیٹ میں ذکر کیا گیا ہے, ساجد جٹ, فیصل جٹ, حمزہ افغانی اور طاہر جبران. سر ان میں سے جو ساجد جٹ کو نکال کے 3 لوگوں کو, اگر آپ کو یاد ہو, داشی گام میں 22 اپریل کا جو پہلگام کا واقعہ تھا, اور 28 جولائی کو
समर सेशन जिस वक्त चल रहा था इंडिया की असेंबली में, उस वक्त वजीर दाखिला अमित शाह ने इस चीज़ का एतराफ़ किया था, जिसका भी आपने जिक्र भी किया, कि हमने पहलगाम अटैक में मुलव्वस लोगों को दाशी गांव में मार गिराया है। और 2 लोग जो इसमें और मुलव्वस हैं, बशीर और परवेज़, वो 25 जून 2025 से 22 जून 2025 से हिंदुस्तान के कैद खाने में। अब वो जो मर्जी उनसे कहलवाएं वो कहलवा सकते हैं, क्योंकि इंट्रोगेशन एजेंसियां अपनी मर्जी का आपने जिन जज बरादरान के हवाले से बात की बयान जिसके ऊपर उनसे- इल्जाम लगाया गया है, गुलशन साहब ये बताएं, क्या कोई सबूत पेश कर सके हैं? क्या उनकी कोई बॉडीज दिखा सके हैं? सर, क्या उनका- कोई ऑपरेशन की फुटेज दिखा सके हैं? सर, इसका सबूत उनके पास यही है कि वो कहते हैं कि हमने जी उनके आधार कार्ड, उनके फेसबुक आईडीज, उनकी तस्वीर, पाकिस्तान में ये कौन से सब आधार उनके पास कार्ड? उनके सबूत हैं। और बड़ा सबूत एनआईए को जब कुछ मिला हाँ, नहीं वोटर है, वोटर वोटर लिस्ट, उन्होंने वोटर कहा जी IDs, वोटर कार्ड, पता वोटर नहीं कोई IDs वोटर उनके कार्ड पास होता है, है, वो तो हमें उनको- मिला है। वोटर कार्ड कौन सा पाकिस्तानी लेके फिर रहा होगा कि यार मैंने जाना है एलओसी के पार, तो मैं वोटर कार्ड भी साथ लेके जाता हूँ? वोटर कार्ड होता ही नहीं है। पहले थोड़ी सही, वो कहते हैं ना, थोड़ी सी आप शायद पाकिस्तानी चॉकलेट नकल के लिए भी अक्ल की। जी जिस जी, आप जारी रखें। जिस वक्त दाची गांव का अटैक हुआ था, जिस वक्त दाची गांव में इन्होंने वो 3 लोगों को मार गिराया था, उस वक्त असेंबली में चिदम्बरम जो साबका वजीर दाखिला इंडिया रहे कांग्रेस के, फिर अबुल आला आज़मी, उन्होंने, राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे कि अगर इन लोगों को आप मारे, इनके बारे में आज ये दावा कर रहे हैं कि ये पहलगाम में मुलव्वस थे, तो आप लोगों के पास इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? कैसे पता है आप लोगों को कि ये लोग दाशी गांव में मौजूद हैं? और आज सेशन के दौरान ही आप वो चुभते सवालात जो थे अपोजिशन के, वो खफत मिटाने के लिए एनआई के पास अगर कोई सबूत होता तो वो एकदम चार्जशीट दाखिल कर लेता। लेकिन 7.5 माह की देरी का मतलब यही है कि उनके पास कोई सबूत नहीं था। यही वजह है कि उन्होंने 7 माह बाद एनआईए ने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए वही पाकिस्तान मुलव्वस है और ये हमारे पास सबूत हैं, साजिद हाथ नहीं लगा, 3 को मार दिया है, 2 जेल में हैं, इसके अलावा मेरे ख्याल में उनके पास कोई सबूत नहीं है। फैसल शाह साहब, आपको इन्वॉल्व करूँगी, फरमाइएगा कि ये तो हमने समझ लिया, लीगल पर्सपेक्टिव भी, इंटरनेशनल भी, और जो कश्मीर के अंदर इस वक्त सूरत हाल है वो भी समझ लिया। अब ज़रा ये फरमाइएगा कि मकासद क्या हो सकते हैं? जैसे वो आए रोज़ हमें ये धमकियां देते हुए नजर आते हैं कि जी 2.0 होकर रहेगा, 2.0 होगा, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, कभी ये एक्सरसाइज हो रही है, कभी वो एक्सरसाइज हो रही है, कभी इनका एयर चीफ आके गिदड़ भपकियां कसता है, कभी इनका सीडीएस करता है, कभी इनका आर्मी चीफ जो है वो क्या बात, कभी राजनाथ सिंह जो है वो सिंध के हवाले से बात करता हुआ हमें नजर आता है। ये करना क्या चाह रहे हैं? और दूसरा ये है कि जो कुछ ये करना चाह रहे हैं, अगर वो ये करते हैं तो हमारी तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स दोबारा से इनको मिलेगा? अच्छा यासिर, एक चीज नोट कीजिए आप कि 2 मई 2025 से पहले इंडिया एक मुगालते में मुब्तला था, दुनिया भी उस मुगालते में मुब्तला थी और किसी हद तक हम भी थे। और वो ये था कि हमारी और इंडिया की बहुत ज्यादा कन्वेंशनल डिस्पेरिटी है, जिसकी वजह से किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया का पलड़ा भारी रहेगा और पाकिस्तान बहुत जल्दी अपने न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएगा। ये एक खाम ख्याली थी जो सबके जहनों में थी। लेकिन मई 2025 में पाकिस्तान ने ये कन्वेंशनल डिस्पेरिटी का जो एक मौमा था, ये हल कर दिया, ये खत्म कर दिया। यानी पाकिस्तान ने इंडिया को ये बता दिया है कि जी कन्वेंशनल डिस्पेरिटी मेरे तुम्हारे बीच में नंबर्स की है, लेकिन कैपेबिलिटी की नहीं है, और इफेक्ट्स की नहीं है। जो एस्केलेशन लैडर है, मई 2025 में पाकिस्तान ने उसका कंट्रोल अपने हाथ में रखा पॉजिटिवली, और इतनी तेज एट्रिशन की इंडिया की, इतनी तेज एट्रिशन की कि वो अनएक्सपेक्टेड थी उनके लिए। वो तो आराम आराम से इसको खेल के लंबा करना चाहते थे ताकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली ड्रेन हो, लेकिन पाकिस्तान ने इतनी तेज उसकी एट्रिशन की है कि इंडिया बौखला गया। यानी 48 घंटे तक, 6-7 मई के बाद 48 घंटे तक तो उनकी एयरफोर्स पूरी की पूरी ग्राउंडेड रही है और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास एयर सुपरियोरिटी नहीं थी बल्कि एयर सुपरमेसी थी। तो वो जो कन्वेंशनल डिस्पेरिटी खत्म होने का एक खौफ और गम है इंडिया को, उसको वो किसी तरह से रिस्टोर करना चाहते हैं। वो दोबारा ये एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि हमारी कन्वेंशनल सुपरमेसी है वो पाकिस्तान के ऊपर, और अब हम इसीलिए वो सी की बात करते हैं कि जी हम सी से सिंधु 2.0 शुरू करेंगे और हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि जो नुकसानात उन्होंने मई 2025 में पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, मीडिया के जरिए उठाए हैं,
اگر وہ سارے نقصانات کو دوبارہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں تو پھر تو وہ کوئی بھی فرنٹ کھول سکتے ہیں. لیکن اگر ذرا سی بھی دنائی ان کی طرف کام کرتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس قسم کا دوبارہ سے کچھ بھی ایڈونچر کریں گے. گیدڑ بھپکیاں ضرور چلتی رہیں گی اور اپنی پبلک سینٹیمنٹ کو وہ ضرور ایڈریس کرتے رہیں گے, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی جارحانہ قدم اٹھانے کے قابل ہے. صحیح ہو گیا. اور ہمارا رسپانس اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو کیا ان کو پتا ہے کہ ہمارا رسپانس پہلے سے کئی گنا زیادہ ہوگا؟ میرا خیال ہے یہ چیز ان کو رجسٹر کروا دی گئی ہے اور ان کو ہو گئی ہے کہ ہم نے اگر کسی بھی جگہ سے فرنٹ کھولا تو پاکستان کا رسپانس پہلے سے بھی زیادہ شاید تیز ہوگا, سخت ہوگا اور سنگین ہوگا, اور اس وجہ سے وہ نہیں کریں گے, یہ آپ دیکھ لیجیے. ٹھیک ہو گیا. عبداللہ خان صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ انہوں نے جیسے میں نے گلشن صاحب سے بھی سوال پوچھا کہ کوشش یہ کی کہ جو کشمیر کی سٹرگل ہے اس کو ایک کمیونل رنگ دے کے دنیا کو یہ بتایا جائے کہ یہ ایک دہشت گردی ہے جو ایسی ہو رہی ہے, اور دیکھیں جی مسلمان تو جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالوڈ ہوتے ہیں, اور کشمیری جو سٹرگل ہے وہ بھی ایسے ہی ہے. کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس نیریٹو میں انڈیا بری طرح ناکام ہو چکا ہے یہ اسٹیبلش کرنے میں؟ اور آج سے نہیں ہے, یہ 2001 سے اگر ہم سٹارٹ کر لیں جب کلنٹن جو ہے وہ وزٹ کر رہے ہیں اور چٹی سنگھ پورہ میں سکھوں کو مارا جاتا ہے, اس کے بعد سے بھی کشمیر کی جو سٹرگل ہے, کیونکہ بڑا ایک سینسیٹیو ٹائم ہوتا ہے, اس کے اندر 9/11 ہو چکا ہوتا ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ, اور اس کے بعد یہ سارے سچویشن چل رہی ہوتی ہے یا چیزیں اس طرف جا رہی ہوتی ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ کس حد تک انڈیا کو ناکامی ہوئی ہے اس نیریٹو کے اوپر؟ دیکھیے اچھا کہ آپ نے یاد کرا دیا, انڈیا ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ جب کوئی انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ ہوتی ہے تو وہ پھر کشمیر کی جنگ آزادی کو جو ہے نا وہ لیبل کرنے کی کوشش کرتا ہے. چٹی سنگھ پورہ کا واقعہ جب کلنٹن آیا تھا ساری دنیا کا میڈیا اس طرف فوکس تھا, تو یہ 9/11 نہیں تھا اس وقت, نہیں ہوا تھا. نہیں 9/11 تو نہیں ہوا تھا, میں چٹی سنگھ پورہ کی بات کر رہا ہوں, چٹی سنگھ پورہ کی بات کر رہا ہوں جس وقت کلنٹن ادھر آیا تھا اس وقت. 9/11 تو بش بعد میں ہوا, ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ ابھی دیکھ لیں جے ڈی وینس انڈیا میں تھا جس وقت یہ سانحہ ہوا, اور اس وقت بھی فوکس انٹرنیشنل میڈیا کا اس طرف تھا, انڈیا کی طرف تھا. انہوں نے ساتھ ہی کشمیر کو بدنام کرنے کی کوشش کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کشمیر کی تحریک آزادی میں ایک ایسی چیز رکھی ہوئی ہے کیونکہ وہ جسٹ کاز کے اوپر ہے کہ جب بھی انڈیا اس کو بدنام کرتا ہے وہ انٹرنیشنلی اور زیادہ پھیلتی ہے. اب دیکھیں اس کے بعد بھی پوری دنیا نے کشمیر کے سوال کو اور زیادہ اٹھایا, انڈیا نے کوشش کی اس کو لیبل کرنے کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کشمیریوں کی مدد کی اور یہ اور زیادہ کشمیر کا کاز اٹھا. ابھی یہ جو NIA کی رپورٹ ہے اس کو اب یہ فیٹف میں یہ پاکستانی تنظیموں کا نام کیوں لیا جا رہا ہے, پاکستان کا نام, کہ فیٹف میں پاکستان کو دوبارہ جو ہے نا وہ پریشرائز کیا جائے اور پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالنے کے لیے. لیکن ونس اگین جو ہے نا وہ اس کا ایک نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ عالمی سطح پر پھر اس رپورٹ کے نتیجے میں کیا ڈسکس ہوگا, کیونکہ یا تو انڈیا کی ناکامیاں ڈسکس ہوں گی یا کشمیر کی تحریک آزادی ڈسکس ہوگی, تیسری کوئی چیز تو ہے نہیں ہے. کیونکہ جو انڈیا کی جو بلیم گیم ہے پاکستان کے خلاف یا پاکستانی تنظیموں کے خلاف یا کشمیری حریت پسند تنظیموں کے خلاف, اس کو تو اس دفعہ کسی نے مانا نہیں. ماضی میں پھر لوگ مان لیتے تھے کسی نہ کسی حساب میں, اس دفعہ تو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. الٹیمیٹلی کیا چیز ہائی لائٹ ہوگی دنیا کے فورمز پر, وہ ہو گیا ہے تحریک آزادی کشمیر. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ایڈورٹیڈلی انڈیا جو ہے نا وہ کشمیریوں کو کوئی نہ کوئی ایسا موقع فراہم کرتا ہی رہتا ہے کہ عالمی سطح پر انسانی حقوق کا معاملہ, کشمیر کی خود ارادیت کا معاملہ, کشمیر کا جو ہے نا وہ اٹھتا رہتا ہے. اور یہ ایک اور اچھا موقع ہے میرا خیال ہے پاکستانیوں کے لیے بھی اور حریت کانفرنس کے لیے بھی باقی جو کشمیری ہیں آپ جیسے جو سرگرم ہیں, کہ اس مسئلے کو پوری طرح سے اس کی بنیاد پر, ان کی ہی رپورٹ کی بنیاد پر آپ لوگ اس کو اوپر پوری دنیا میں اس کے اوپر سیمینار کر سکتے ہیں کہ اس کی جو لوپ ہولز ہیں اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے آپ سیمینار کریں, کانفرنسیں کریں, سمپوزیم کریں, اور وہاں پہ انڈیا کو بھی ایکسپوز کریں اور تحریک آزادی کشمیر کو بھی اجاگر کریں. دیکھو ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے پروگرام کے دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے وجود کی سمجھ یقیناً ہمارے بڑوں کو 1947 سے پہلے آ گئی تھی, جس کے لیے انہوں نے اپنی جانیں بھی دیں, عورتوں نے اپنی عصمتیں بھی لٹائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں نے اپنا گھر بار, اپنی پراپرٹیز سب کچھ چھوڑ کے ایک نئے ملک میں آنا بہتر سمجھا, سب کچھ چھوڑ کے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. جس واقعے کی طرف میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں یہ بہار کا وزیر اعلیٰ ہے. یہ کون ہے؟ بہار کا وزیر اعلیٰ. یہ ایک تقریب ہوتی ہے جس کے اندر جو اپوائنٹمنٹ لیٹرز ہیں وہ دیے جاتے ہیں. وہ اپوائنٹمنٹ لیٹر دیتے وقت بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے
ایک مسلمان خاتون جو کہ حجاب میں تھی اس کا حجاب زبردستی نیچے کیا، یہ آپ ویژول میں دیکھ بھی سکتے ہیں. اور یہ مسلمان تھی جس ڈس رسپیکٹ کا اظہار اس نے کیا اور ایک ہائیلی کوالیفائڈ خاتون کے ساتھ کیا. اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے جو فیصلے اس وقت کیے وہ اس حد تک جسٹیفائیڈ ہیں کہ آج ہم آزادی کے ساتھ جس طرح سے چاہیں پاکستان کے اندر جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکتے ہیں. لیکن انڈیا میں ایسا نہیں ہے. چاہے میں ساؤتھ انڈیا کے حوالے سے بات کر لوں، کرناٹکا کے حوالے سے، چاہے میں نارتھ انڈیا جو ان کی کاؤ بیلٹ ہے اس کے حوالے سے بات کر لوں، یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. اس خاتون کی نہ صرف عزت نفس مجروح ہوئی، اس کے دینی عقائد جو ہیں وہ مجروح کرنے کی کوشش کی گئی، اس پہ اٹیک کیا گیا. اور اس پر اس کا منسٹر کیا کہتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کچھ اور تو نہیں کیا اس کے اوپر. تو پہلے ذرا شارٹ ہے، ذرا دیکھ لیں، اس کے بعد ہم آپ بات کرتے ہیں اس کے اوپر. بہت ہی شرمناک ہے کہ جس طریقے سے ایک مہیلا کو اپمانت کرنے کا کام کیا گیا. ایک اڈلٹ مہیلا ہے، وہ وہاں پر آئی ہیں، پیش ہوئی ہیں، وہ کیا کپڑے پہنے، کیا پہناوا ہو، وہ مکھیہ منتری نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. افسوس کی بات ہے کہ پردیش کے سب سے بڑے پد پر بیٹھے ہوئے ویکتی کے دوارا ایسی حرکت ہوئی تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. بہت شرم کی بات ہے اور نتیش جی کا ہم تھوڑا سا لحاظ کرتے ہیں کیونکہ وہ بزرگ ہیں. لیکن اگر آپ اتنے بزرگ ہیں کہ آپ خدا نہ خواستہ اتنا سینائل ہو گئے ہیں کہ ایک طرف سے آپ ان کے ہاتھ میں ڈگری تھام رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے آپ ان کا نقاب نکال رہے ہیں. ایک مسلمان عورت جو نقاب کرتی ہے، what it is for a Muslim woman، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ ان کا نقاب ایسے نیچے کریں. آپ نے شارٹس ملاحظہ کی. میں اس میں بیرسٹر صاحبہ آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں. یہ ویژول ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ شخص جو کہ سی ایم کی سیٹ کے اوپر براجمان، یہ سٹھیا گیا ہے یا ڈٹائی اس حد تک پہنچ چکی ہے آر ایس ایس، بی جے پی اور ان کے الائز، کیونکہ یہ بی جے پی کا نہیں ہے، الائی ہے، الائز میں، کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. جی یاسر صاحب، سٹھیانے کا تو مجھے نہیں پتا، اس کے لیے تو شاید نتیش صاحب کو کسی سائیکیٹرسٹ یا کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی ڈائگنوسس یہ ہوگی کہ ہی از سفرنگ فرام ایکیوٹ ہندوتوا پرسنالٹی ڈیزیز. تو یہ اب تو بات بڑی کامن ہو گئی ہے کہ بی جے پی از ناٹ دی سول پرپیٹریٹر آف دیز سارٹ آف کرائمز بیکاز دے ہیو ڈسیمنیٹڈ دس آئیڈیالوجی آل اکراس انڈیا اینڈ آل اکراس دی پولیٹیکل افیئرس. اس سے زیادہ یہ جو ویژولز ہیں اس میں جو وہ بدتمیزی کر رہے ہیں ایک مسلمان خاتون، ایک مسلمان ڈاکٹر کے ساتھ، اس سے زیادہ فرائٹننگ یہ ہے کہ ان کے ساتھ سٹیج پہ کھڑے جو ان کے بیک گراؤنڈ میں ان کے ہینچمین ہیں وہ جس بے شرمی سے ہنس رہے ہیں وہاں پہ. اٹ ریمائنڈز می آف دیٹ کشمیری چائلڈ جس نے کہا تھا وہ بہت بڑی بے شرمی سے ہنس رہے تھے. تو بچی نے کہا تھا، جی، جس بچی نے جس کے کہا باپ تھا کو مار دیا گیا تھا. جی، تو وہ اسی طرح اسی بے شرمی سے نتیش کمار اور خود بھی اور ان کے پیچھے جو کھڑے ہوئے تھے وہ جس بے شرمی سے ہنس رہے تھے. مائی کوسچن ٹو ایوری ون سٹنگ ان دا پاور کوریڈورز آف دی انڈین گورنمنٹ از کہ اگر یہی خاتون ہوتی اور وہ ہندو ہوتی اور اس نے گھونگھٹ کیا ہوتا تو would it have been as funny as if it was for that Muslim doctor? No, it wouldn't have been. وہاں پہ ریلیاں نکلنی تھی، وہاں پہ توڑ پھوڑ ہونی تھی، وہاں پہ شفٹ سیونا، یہ جو ان کا رکشا گاؤں رکشک اور یہ سارے انہوں نے باہر نکل کے کہنا تھا سب سے پہلے کہ ہم نے تو کہا تھا کہ ہندو خطرے میں ہے. تو دس از دی پرائم ایگزامپل آف ہاؤ ڈیپلی دی ہندوتوا آئیڈیالوجی ہیز افیکٹڈ دی پولیٹیکل ایلیٹس آف انڈیا دیٹ دے فائنڈ اٹ فنی to deal with a Muslim doctor, a doctor who has far more respect than Nitish Kumar, because I would say کہ جس طرح آپ نے سارٹ میں دکھایا التجا مفتی صاحبہ نے کہا کہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں. میری بڑی ایک ان سے ہمبل جو ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ رسپیکٹ جو ہے وہ کمانڈ نہیں کی جاتی، رسپیکٹ ارن کی جاتی ہے. اینڈ بائی ڈوئنگ واٹ نتیش کمار ہیز ڈن آئی ڈونٹ تھنک ہی کین بی کنسیڈرڈ رسپیکٹفل ان اینی وے شیپ اور فارم.
تو یہ کام ہمیں اب اور بھی ہندوستان میں لوور لیول پہ تو ہوتا نظر پہلے سے آ رہا تھا، اور آئی تھنک وہ سبرامنیم سوامی نے جو اپنا ایک انٹرویو چینل 4 کو دیا تھا، آئی تھنک یہ اس کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کے مطابق مسلمان جو ہندوستان میں بستے ہیں وہ انسان نہیں ہیں. they do not have the same value, they do not have the same rights, they do not have the same respect. They by no means are considered equal human beings as the Hindu majority living within India. So I think اب واقعی میں ہندوستان کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو سیکولر ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا ایک گائز یا ایک پوشاک انہوں نے اوڑھی ہوئی ہے، یہ اب ان کو اتار کے پھینک دینی چاہیے، کیونکہ اس میں اب پیوندوں کی حاجت سے زیادہ اس کو ڈسپوز آف کرنے کی حاجت آ گئی ہے. یہ اب نہیں چل سکتا آگے. فیصل صاحب، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ پولیٹیکلی ان کو بہار کے اندر جو بینیفٹ ملا اس کی جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں سے نفرت کرو، ان کو نیچا دکھاؤ، ان کو کیڑا مکوڑا سمجھو، اور اب پریکٹیکلی بھی نتیش کمار یہی کچھ کر رہا ہے کس کو پلیز کرنے کے لیے؟ دیکھیں، نتیش کمار جو ہیں وہ بی جے پی کے حلیف ہیں، اور دونوں نے مل کے بہار کا الیکشن جیتا ہے، اور یہ 10ویں دفعہ انہوں نے چیف منسٹر کا حلف اٹھایا ہے، 10ویں دفعہ یہ چیف منسٹر کے عہدے پہ آئے ہیں. تو اتنا ایکسپیرینس آدمی، اتنا پولیٹیکلی مطلب جس کو گرومڈ ہونا چاہیے، اتنے سالوں سے وہ یہاں پہ حکومت کر رہے ہیں، اگر وہ اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں اور باقی لوگ ہنس رہے ہیں تو یہ بہت ہی مطلب المیہ ہے. یہ ایک اس کو دیکھنا، اس کو سننا، اس کو سوچنا کہ آپ ایک ہائیسٹ پبلک آفس ہولڈر ہیں ایک اسٹیٹ میں، اور آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ جائز ہے کرنا، میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ ایک تو یہ اس کا امپریشن جاتا ہے عوام میں نیچے. جو ان کے حلیف ہیں بی جے پی یا ہندوتوا آئیڈیالوجی سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک بڑی مطلب خوشی کی بات ہوگی شاید کہ جی انہوں نے اس طرح سے کیا ہے. جنرل انوائرمنٹ جو بھی ہے انڈیا میں، اس انوائرمنٹ میں بیسیکلی اس قسم کی چیزیں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس قسم کے کام کرنے والے لوگوں کو انفارچونیٹلی وہاں پہ پسند کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ انکریج ہوتے ہیں اس قسم کے کام کرنے سے. تو وہ آپ نے جو شروع میں ایک بات کی تھی کہ جی ہمارے جو فور فادرز تھے انہوں نے بہت پہلے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہاں کیا ہونے والا ہے، اور ان کا ڈیسیجن بڑا اچھا تھا کہ جی ہم دونوں قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتی ہیں، ہمیں اپنے عقائد کے مطابق رہنا ہے اور ان کو آزادی کے ساتھ ان کو پورا کرنا ہے. تو یہ اب چیزیں انڈیا میں نظر آ رہی ہیں. اچھی بات اس میں ایک پازیٹیو چیز مجھے یہ نظر آئی ہے کہ انڈیا کے اندر سے اب آوازیں اٹھ رہی ہیں لوگوں کی کہ بھئی یہ ایک بہت ہی گھناؤنا کام انہوں نے کیا ہے جس کو کنڈیم کرنا چاہیے، بلکہ لوگوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں، آپ استعفیٰ دے دیں. استعفیٰ تو شاید وہ نہیں دیں گے، پتہ نہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن کم از کم سین وائسز انڈیا سے بھی آ رہی ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. اس میں ذرا مجھے بتائیے گا گلشن صاحب، ذرا کوئی مہذب ملک ہو اس کے اندر اگر کوئی اس طرح کی حرکت ہوتی ہے جو کہ ایتھیکلی بھی رانگ ہے، لیگلی بھی رانگ ہے، مورلی بھی رانگ ہے، کسی بھی سٹینڈرڈ کے اوپر وہ چیز پوری نہیں اترتی، تو اس ملک کا جو نظام ہوتا ہے کیا وہ حرکت میں نہیں آ جاتا؟ تو کیوں نہیں حرکت میں آ سکا ایک ایسا نظام جو کہ وہاں پہ انصاف بھی اپنے آپ کو کہتا ہے، نظام انصاف بھی کہتا ہے، باقی معاملات بھی ہیں؟ یہ جو سی ایم ہے اس نے اتنی بڑی حرکت کر دی ہے، اس وقت تک کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچایا جا سکا اس کو؟ سر اس کی بنیادی وجہ ہے کہ بچی مسلمان تھی. اگر یہ غیر مسلم ہوتی تو ضرور اور یقیناً ہندوستان میں اس پہ کارروائی ہوتی. یہ سرکاری تقریب کے دوران جو ڈاکٹرز حضرات کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دینے کے لیے لایا گیا تھا، انہی بچوں میں ایک ان کا نام پروین، نصرت پروین اس بچی کا نام تھا، یہ بھی تھی. یہ جس وقت سٹیج پہ اس کو بلایا گیا ہے، بہتر تھا کہ نتیش کمار صاحب اپنے کسی خاتون پولیس آفیسر کو اس کا پردہ ہٹانے کا کہہ دیتے، نقاب ہٹانے کا کہہ دیتے، لیکن انہوں نے اسے تو کیا اس کی ضرورت کیا پڑی ہے نقاب ہٹانے کی، یہ بتائیے. اگر تو ضرورت پڑتی ہے، ضرورت ہے کیا؟ یہ تو ایک تو آپ کا انڈین کانسٹیٹیوشن بھی آپ کو لیگل رائٹ دیتا ہے کہ بھائی آپ اپنے
کسٹمز اور اپنی روایات کے مطابق کر سکتے ہیں. مذہبی روایت کے مطابق اپنی زندگی، یہ ہندوستان کا آئین ہمیں اجازت دے دیتا ہے. لیکن اگر ہٹانا ہی تھا تو کسی خاتون کے ذریعے سے ایسا کام کر سکتا تھا. لیکن متعصبانہ اور صنفی امتیاز پر مبنی سوچ کی وجہ سے وہ خود آگے بڑھا اور اس نے وہ کھینچا، ہٹایا نہیں. یونائٹڈ جنتا دل اور بی جے پی کی مخلوط حکومت ہے بہار میں، چونکہ بی جے پی کا ماٹو ہی ہے جس نے ہندوستان میں رہنا ہے، ہندو ہندو بن کے رہنا ہے، تو لہٰذا وہ ہندوستان کو پوتر ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو ایک مسکان بچی کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا جو کالج کے گیٹ پہ جو ہی اندر ہوئی تھی، تو میں نے کرناٹکا کا ذکر کیا ہے، ہندوؤں نے روکا، اور اس روکنے کے بعد اس بچی کو جب کچھ نہیں نظر آتی، 40 لوگوں کا جمع غفیر اس کے ارد گرد ہوا، جے شری رام کے نعرے لگانے شروع کر دیے تھے، تو اس نے اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دیے تھے. یہ صرف ایک عورت کی عزت نفس اور اس کی آزادی پہ حملہ ہے. تو میں اس کو کانگریس نے جو مطالبہ کیا ہے نتیش کمار سے مستعفی ہونے کا، انہوں نے، ان کے ترجمان نے بتا دیا ہے کہ یہ ریاست بہار کے ایک اعلیٰ عہدیدار کی حرکت ہے. اگر وہ یہ حرکت کر سکتا ہے تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ بہار کی عورت کتنی محفوظ ہوگی. محمد سمیع احمد بہت بڑا صحافی ہے انڈیا کا، وہ کہتے ہیں کہ صحافی حلقوں میں چمگویاں ہوتی رہتی ہیں کہ بہار کا وزیر اعلیٰ دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے. اگر اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے تو اس کا علاج کیا جائے. کس کا علاج کریں گے؟ اگر دماغی توازن گجرات کا سابق وزیر اعلیٰ، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، اس کو انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا. اگر تو اس کا یوگی آدتیہ ناتھ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی وزیر اعظم کی کرسی کے لیے جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہے. لگتا ہے کہ اس کا بھی اگلا ہدف وہی ہے جس کے لیے یہ ساری حرکتیں کر رہا ہے. آپ کا پوائنٹ آگے میں اس میں ایک منٹ ذرا کمپلیٹ کر دوں. محمد سمیع احمد کہتے ہیں کہ اگر دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے تو علاج کر دیں. اگر دماغی توازن ٹھیک ہے تو اس کو پھر مستعفی ہونا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے. اصلی بات جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، اتر پردیش میں جو ان کا RSS کا صف اول کا جو گنڈا ہے یوگی آدتیہ ناتھ، اس کا ایک وزیر سنجے نشاد، اسے جب سوال کیا گیا کہ آپ کے جو وہاں پہ اشتراک سے حکومت بنی ہوئی ہے، آپ کے وزیر اعلیٰ نے تو یہ حرکت کی ہے، تو اس بدبخت کے الفاظ تھے صرف حجاب کھینچانا ہے. جی ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آگیا. عبداللہ صاحب میں آپ کو انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ انٹرنیشنلی یہ امیج بھی گیا ہے، انٹرنیشنلی کیا میسج گیا ہے اس سیکولر انڈیا کا جس کو پچھلے 78-80 سال سے دنیا کو بیچتے ہوئے نظر آ رہے تھے؟ دیکھیے، جنتا دل یونائٹڈ خود تو سوشلزم کی پرچارک خود کو کہتی ہے، اور یہ جو نتیش کمار ہے یہ خود بھی OBC ہے، یعنی بیکورڈ کاسٹ سے اس کا تعلق ہے، کرمی کاسٹ سے تعلق ہے. اور اس نے میرا خیال ہے کہ شاید اپنی پارٹنرز کو، ہندو ایکسٹریمسٹ کو خوش کرنے کے لیے سارا کچھ کیا ہے. یہ تو خیر لوکل کانٹیکس میں. انٹرنیشنل کانٹیکس میں تو دیکھیں آپ، یہ ایک اور ثبوت آ گیا ہے کہ وہاں پہ جو مائنارٹیز ہیں، کہ میں ہندوستان میں مسلمانوں کو مائنارٹیز نہیں کہتا، مائنارٹی تو چند لاکھ ہوتے ہیں، مسلمان تو وہاں پہ جو ہے نا 25 کروڑ مسلمان ہیں وہاں پہ. تو لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کے حقوق وہاں پہ محفوظ نہیں ہیں. دوسری بات ہے کہ عرب میڈیا میں اس پہ بہت لہدے ہوئی ہے. عربوں نے جو ہے نا وہ بہت اس کے اوپر سوال اٹھائے ہیں، کیونکہ بہرحال یہ نقاب جو صرف پاکستان ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے، پورے امت مسلمان کا ہے. اور یہ دیکھیں، یہ حق ہے، کوئی مسلمان عورت کرتی ہے نہیں کرتی اس کا پرسنل رائٹ ہے. لیکن یہ کہ آپ ایک سمبل کو ایک مذہب کی بنیاد پہ کھینچتے ہیں، اس کو ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں، تو اس کا جو رسپانس ہے وہ 57 مسلمان ملکوں میں آ رہا ہے. ہر جگہ سے آپ سوشل میڈیا دیکھیں، عرب میڈیا دیکھیں، پھر انسانی حقوق کے حوالے سے مذہبی آزادیوں کے بارے میں جو UN اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے اس میں انڈیا کے بارے میں جو کہا گیا، نیکسٹ ایئر آپ اس کی ریفلیکشن وہاں پہ بھی دیکھیں گے. UN کی جو ہیومن رائٹس کی جو بھی رپورٹس ہوں گی اس میں بھی یہ ریفلیکٹ کرے گا. یہ انڈیا میں اس وقت آپ نے بالکل درست ہائی لائٹ کیا کہ پاگلوں کی حکومت آ گئی ہوئی ہے. ان کو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بندر کے ہاتھ میں اسرا آ گیا ہے. یہ ان لوگوں کو ماضی میں اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو یہ زیادہ تر سبجوگیٹڈ رہے ہیں، ان کے پاس کبھی اقتدار رہا نہیں ہے. یہ اچانک سے ان کے پاس آ گیا، ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. ان کو مطلب 1000 سال غلامی تو ہماری رہی، اور اس سے پہلے بھی یہ لوگ کسی نہ کسی کے غلام ہی رہے، جس کی وجہ سے اب غلاموں کے ہاتھوں میں ایک چیز آ گئی. ان کو میرا خیال ہے اگر ان کے پاس پہلی بات تو یہ رہنا ہی نہیں ہے، کیونکہ انڈیا زیادہ دیر فیس آف ارتھ رہ نہیں سکتا اس طرح جو ڈویژن ہے. لیکن اگر یہ زیادہ دیر چلتا رہا تو پھر جو ہے نا یہ پوری دنیا کے لیے خطرات کا باعث بن جائے گا. ٹھیک، اور بڑا کلیئر میسج دنیا کو بھی جا رہا ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. جی مجھے شکریہ ادا کرنا اپنے تمام معزز مہمانوں کا. آج کے پروگرام کے حوالے سے تجزیہ، تبصرہ، سارٹ اور رپورٹ ملاحظہ کی. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.